السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر فضا خان اور میں ہوں پاکستان اور افغانستان کے درمیان فوری جنگ بندی پر اتفاق ہو چکا ہے۔ اس اعلان نے نہ صرف اسلام آباد اور کابل بلکہ پورے جنوبی ایشیا میں ایک نئی امید کی لہر دوڑا دی ہے۔ یہ فیصلہ کسی معمولی پیش رفت کا تسلسل نہیں بلکہ برسوں سے سلگتی اس آگ پر پہلا ٹھنڈا چھینٹا ہے جو دونوں ممالک کے تعلقات کو جھلساتی رہی۔ پاکستان کی جاندار اور شفاف سفارتکاری نے ایک بار پھر سے یہ ثابت کیا کہ امت مسلمہ کے اندرونی تنازعات کا حل بیرونی دباؤ سے نہیں بلکہ اندرونی بصیرت اور بھائی چارے سے ممکن ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق دونوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی کے خاتمے کا اعلان بلا شبہ ایک تاریخی پیش رفت ہے، لیکن جیسا کہ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے درست نشاندہی کی، یہ درست سمت میں اٹھایا گیا پہلا مثبت قدم ہے، مگر مستقل امن کے لیے ٹھوس اور قابل تصدیق مانیٹری میکانزم ناگزیر ہے۔ یہ امر خوش آئند ہے کہ 25 اکتوبر کو استنبول میں دونوں وفود کے درمیان دوبارہ ملاقات طے پائی ہے، اور یہ اجلاس اگر سنجیدگی اور اعتماد کے ساتھ ہوا تو خطے میں نہ صرف سرحدی کشیدگی کا خاتمہ ممکن ہوگا بلکہ اقتصادی تعاون اور انسانی روابط کے نئے در بھی کھلیں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اعتماد کی بحالی ایک طویل اور صبر آزما عمل ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو تاریخی، جغرافیائی اور مذہب اور ثقافت کے بندھنوں میں جکڑا ہوا ہے، مگر بد اعتمادی جو ہے، دہشت گردی کہہ لیں، بیرونی قوتیں، ان کے کھیل نے اس بندھن کو زنگ آلود کر دیا تھا۔ امن کی یہ کومپل نازک بھی ہے اور نایاب بھی ہے۔ امن کے بیج کو پروان چڑھنے کے لیے صرف سمجھوتا نہیں بلکہ اعتماد، نیک نیتی اور عمل درکار ہوتا ہے، اور جنگ بندی کے اعلان سے وقتی سکون ضرور نصیب ہوگا، مگر اگر سرحد پار دہشت گرد گروہوں کی پشپناہی بند ہوئی تو ہی مستقل سکون کی تحریر لکھی جا سکتی ہے۔ پاکستان کی قربانیاں، ہزاروں شہداء کا خون اور بے شمار معصوم جانوں کا ضیاع اس بات کے گواہ ہیں کہ امن کی قیمت خون سے ادا کی گئی ہے۔ اب یہ ذمہ داری کابل پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف کسی بھی دہشت گرد سرگرمی کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہے، ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب۔ ملک صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے۔ ملک صاحب، پاکستان افغانستان کے درمیان طے پانے والی جو جنگ بندی ہے فوری طور پہ، آپ کے خیال سے کس حد تک یہ پائیدار ہو سکتی ہے ثابت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحبہ, wonderful to be with you. Very, very apt into which you just threw. Thank you so much. دیکھیں، جو ہم نے کیا وہ ہمارا جو اقدام تھے ہمارے، وہ کوئی تکبر پہ مبنی نہیں تھے، کوئی جارحانہ اقدام نہیں تھا، بلکہ اس صبر کا جواب تھا، اس تھکن کا جواب تھا، اس قربانی اور ناگزیر حالات کی وجہ سے ہمیں وہ اقدام بامر مجبوری کرنا پڑا، جس کو شاید اب کابل کی انتظامیہ، میں افغانستان نہیں کہوں گا، میں کابل کے طالبان کہوں گا، ان کو شاید اس کا احساس ہو جائے۔ ہمارے تاریخی، جغرافیائی، مذہبی، لسانی اور خاندانی ان کے ساتھ روابط ہیں، رہیں گے، ہم ان کو اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتے، اور اس کی ہم نے قیمت بھی ادا کی، اور اس کی قیمت ادا کرنے کا ہم ان پہ بار بار احسان بھی نہیں کرتے رہے۔ ہم نے اس کو اپنی مذہبی رواداری سمجھا، ہم نے اس کو علاقائی ذمہ داری سمجھا، اور اپنی ایک اخلاقی ذمہ داری بھی سمجھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ، ایک صبر کی حد ہوتی ہے، جب آپ صبر کو اپنی قوم کے ساتھ مشروط کر دیں تو وہ پھر جرم کہلاتا ہے۔ اگر آپ شہداء کی لاشیں اٹھا کے مذہبی درسگاہوں کو، اسکولوں کو، مذہبی اداروں کو، اگر آپ ان کو شہید ہوتے دیکھتے رہیں اور کچھ نہ کریں تو پھر یہ ریڈ لائن جو تھی یہ بڑے عرصے سے ڈرا ہو چکی تھی، اور یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے بلکہ اقوام عالم کا یہ خیال ہے جنہوں نے ابھی تک طالبان کی رجیم کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ دوسری بڑی بنیادی بات، یونائٹڈ نیشنز کی ابھی تک جو رپورٹس آ رہی ہیں ان میں بالکل ببانگ دہل یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے گروپ موجود ہیں جن میں تحریک طالبان پاکستان کا ذکر ہے، جس میں سینٹرل ایشیا میں حرکت اور شرارت کرنے والے اور حرکت الانصار جیسے گروپ کا بھی ذکر ہے کہ ان کی شاید پشت پناہی کی جا رہی ہے۔ اب باقی ہم تو ہمیشہ سے امن کے خواہاں رہے ہیں، ہم نے مشرق و مغرب و ہمیشہ امن کا پرچار کیا ہے، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ میں ایز اے فوجی آپ کو کہہ رہا ہوں الحمدللہ کہ ہماری یہ خواہش تھی کہ یہ امن ہو اور ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہو۔ بٹ آپ نے جو بہت پرٹیننٹ پوائنٹ ہے، یہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ بد اعتمادی رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس وقت جو بد اعتمادی انہوں نے پروپیگنڈا کے صورت میں شروع کر دی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پکتیکا پہ جب
जनाजे उठे दहशत गर्दों के, तो इन्होंने लाउड स्पीकर्स पे वहां पे आवाम के लिए ये कहना शुरू किया और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया। तो जब तक आप इस बदएतमादी को दूर नहीं करते, और वो बदएतमादी कैसे दूर होगी, उसमें न सिर्फ हमें और अफगानिस्तान के जो रजीम है उनको आपस में काम करना पड़ेगा, बल्कि इलाकाई ताकतों को भी हमें शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अरे सर, ये अब कतर और तुर्किया का जो किरदार है, ये आपको कैसा महसूस होता है कि कितना मौसर रहा इन मुज़ाकरात में? और अभी ये भी एक बहस हो रही है कि आया कि ये टेम्परेरी बेसिस पर हुआ, लाइक आप कह सकते हैं कि वक्ती सिफारतकारी कह सकते हैं इसको, इस इक़दाम को, या फिर हकीकी जो एतमाद है हम कह सकते हैं कि जो अभी तक तो बहाल नहीं था, लेकिन अब इसके बाद ये हकीकी एतमाद बहाल होने का आगाज़ हो रहा है। देखिए, मैं बिल्कुल इसको आपकी बात को कहूं कि ये जो एक टेम्पररी रिलीफ मेजर आप जरूर कह सकते हैं, और टर्किया का और कतर का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन आप अगर गौर करें तो क्या टर्किया और कतर इस तरह डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं इस रीजन में? मेरे ख्याल में तो उतने नहीं इन्वॉल्व। जो ज्यादा इन्वॉल्व है वो या तो सऊदी अरेबिया है या फिर चीन है। मैं सऊदी अरेबिया की इसलिए मिसाल देता हूं कि जो तालिबान रजीम है उसके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अपनी रिट को न सिर्फ दुनिया में बहाल करना है बल्कि अपने लोगों में भी बहाल करना है। अगर आप ऐसा मुआशरा तश्कील देते जाएं जिसमें औरतों के ऊपर पाबंदियां लग जाएं, इंटरनेट पे पाबंदी लग जाए, तालीम सिर्फ वही तालीम हो जो आपके नजदीक तालीम है, तो जो अंदरूनी महाज है उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आते हैं। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए कि जब ये दोहा एग्रीमेंट हुआ था तो एक बात तय हुई थी कि वसीउल बुनियाद हुकूमत आएगी जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स होंगे। अब हमने असेस ये करना है कि क्या वो वसीउल बुनियाद हुकूमत हकीकी मानों में है, जिसका जवाब सबको पता है। ठीक है। फाइनल मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आपने फरमाया कि कतर और टर्किया का हम बिल्कुल खुशाइन समझते हैं, उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब तक बड़ी ताकतें चीन, सऊदी अरब और किसी हद तक अमेरिका भी आके इन्वॉल्व नहीं होता, किस लिए कि जब तक इनके ऊपर कोई कंडीशंस ना लगाई जाएं तब तक मैं इसको पायदार नहीं समझता। अच्छा सर, अगर हम अफगान तालिबान हुकूमत की बात करें तो उनके अंदर आपको लगता है कि अभी भी ऐसे अनासिर मौजूद हो सकते हैं जो कि ये जो अमन अमल है इसकी मुखालफत कर सकें आने वाले वक्तों में, मुस्तबिल करीब में? देखिए, रहबरे शूरा का जब इजलास होगा उसमें से अगर अंदरूनी सूरत हाल पता चल जाए तो यकीनन, लेकिन जो मेरी मोहतात राय है उसमें यकीनन ऐसे लोग मौजूद हैं जो आइडियोलॉजिकली पीटीपी और हरकतुल इंसार को अपने साथी और रहबर मानते हैं। जब तक रहबर शूरा जो है या हैबतुल्लाह जो अमीरुल मोमिनीन है, जब तक वो इस पे बबांगे दोहल की आके बात नहीं करते कि जनाब अगर आप दहशतगर्दी हमारे मुल्क में या क्रॉस द बॉर्डर करेंगे तो आप हमारे लिए नाकाबिल कबूल हैं, तो इस तरह की आपकी बात को वजन है कि बहुत से इनके अंदर रहबर शूरा में लोग मौजूद हैं जो आइडियोलॉजिकली इनको हरकतुल इंसार और खुसूसन तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अपना कॉमरेड समझते हैं। तो सर, आपके जवाब में से एक सवाल मेरे जहन में आया कि फिर अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो क्या फिर अफगानिस्तान जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जाती है, वहाँ से दहशतगर्दी के जो अनासिर हैं उनके खात्मे की अफगानिस्तान कोई अमली जमानत दे पाएगा? मेरे ख्याल में अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछे तो बहुत मुश्किल है। देखें, इसको आप एक कैनवस में देखें, दो चीजें, एक है दहशतगर्दी, दूसरा उनके अंदर इक्तिसादियात पे तो आप पे डिपेंडेंट हैं, जिसके लिए वो शायद एक वन ऑफ द प्रेशर्स दे कुड कम अंडर इमीडिएटली कि उनके जो अवाम है, जो उनकी तिजारत रुकी हुई है, 1.6 बिलियन के करीब तिजारत है जो अब दोनों मुल्कों में होती है, जिसमें ज़ाहिर मेजर शेयर हमारा है। अभी तक उनके पास ऑल्टरनेट इकोनॉमिक कॉरिडोर मौजूद नहीं है। तुर्कमानिस्तान के साथ वो बहुत कोशिश कर रही हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन का प्रोजेक्ट शुरू किया, वो अभी नहीं इनिशिएट हो चुका। इसके बाद तुर्कमानिस्तान अपनी सेफ्टी के लिए इनसे कह रहा है और ये अपनी एक्सेस के लिए फिर चाबहार की बातें आजकल हो रही हैं। तो ये जब तक ये चीजें एस्टेब्लिश नहीं होती वो आप पे डिपेंडेंट हैं, इसलिए टेम्पररीली शॉर्ट टर्म में वो आपके साथ चलेंगे। देखिए, हमें उनके अंदरूनी हालात से कोई नहीं, हमारा उनके साथ खून या मजहब का रिश्ता है, उसको हमें हकीकत पसंदाना तरीके से देखना यह है कि मेरे मासूम शहरियों की अगर सेफ्टी सिक्योरिटी एश्योर होती है तो हम हर हद तक आपके साथ जाएंगे। लेकिन मुझे जो खदशा है
रहबर शूरा जो है वो जब तक बबागे दोहल ये बात ना करे और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा खत्म नहीं करता तब तक ये पायदारी नहीं आने वाली। अरे सर, ये आपने बड़ा एक अहम पॉइंट रेस किया है। जब तक हमें कैटेगोरिकली नहीं कहा जाएगा वहाँ से, तो हम इस पे पूरा यकीन कैसे कर सकते हैं? और उसके बाद फिर हमारी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें भी हमें क्या तब्दीलियाँ करनी है, सरहदी सिक्योरिटी पॉलिसी, वो भी एक अहम सवाल है। अच्छा, मुझे ये सर बताइएगा कि भारत के हाथों जिस तरह अफगानिस्तान इस्तेमाल हो रहा है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, और ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत का सिंदूर खाक में हमने मिला दिया, जंगी मैदान में भी, सफारती मैदान में भी बुरे तरीके से इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो शिकस्त की जो या हार का जो गुस्सा है, गम गुस्सा, शर्मिंदगी कह लें, उसको निकालने के लिए भारत अभी भी पूरी कोशिश करेगा कि अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल कर सके। तो भारत के तनाजुर में अगर देखा जाए, और अफसोस के साथ मैं हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि हम अपना दोस्त तब्दील कर सकते हैं, पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। अफगानिस्तान भी हमारा नेबर है, भारत भी हमारा नेबर है, जो कि रहेंगे। तो आप भारत के तनाजुर में इसको कैसे देखते हैं आने वाले वक्तों में? बहुत मुश्किल, बहुत ही दुश्वार गरीन। लेकिन देखें, बजाय हम यानी सॉरी सर, मैं अपनी बात काट रही हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, यानी आप ये देखते हैं कि आगे आइंदा आने वाले दिनों में भी अफगानिस्तान भारत के हाथों में इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बिकॉज देखें, वहां पे जो तालिबान रजीम है, इट्स नॉट अ मैच्योर्ड रजीम, इट डज नॉट हैव स्टेट्समैनशिप, इट हैज नॉट as per se for last few years has not been able to establish itself as a responsible state. So once there is an immaturity as far as the governance is concerned, definitely we have to keep our fingers crossed. लेकिन डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे एक humble request करना चाहूंगा कि देखें, मशरिक की तरफ और मगरिब की तरफ तो आपको खदशे हैं। अब हमने जो है अपना जंग किसी चीज का हल नहीं है, हमें मुफाहमत पे जाना है, हम मुफाहमत के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल में हमें पहले अंदरूनी महाज पे उन सारे दोस्तों, दुश्मनों, साथियों को बिठा के ये कन्विंस करना है कि हमारी ये जो बामरे मजबूरी एक्शन था क्यों था। हमने मजहबी लिहाज से इनके साथ डील करने की कोशिश की, अस्करी लिहाज से कोशिश की, समझौते किए, आर्जी वादे वईद किए, लेकिन वो सब डरावने ख्वाब साबित हुए। तो उन डरावने ख्वाब की ताबीर या उसकी लिमिट कम करने के लिए एक नेशनल कंसेंसस के साथ इनको एंगेज करें, इनको छोड़े नहीं। क्योंकि जैसे आपने फरमाया, हम चेंज नहीं कर सकते, हाँ हम राहें बेहतर कर सकते हैं, और वो राहें जब मैं और आप कन्विंस हैं कि मुफाहमत से होंगी, डायलॉग से होंगी, तो बजाय बाहर के लोगों को बजाय बाहर के लोगों की ज्यादा सपोर्ट करें, आप पहले अंदरूनी तौर पे मुत्तफिक हो जाएं, एक कॉन्सेंसस पॉलिसी ले आए और सब स्टेक होल्डर्स को यूज करें, जो इसमें इस्तेमाल कर सकता है। ये मेरे पाकिस्तान की बका का सवाल है। अरे सर, आपको लगता है कि एतमाद या बदएतमादी, अगर मैं कहूँ, वो इस हद तक पहुँच चुकी, इस नहज तक पहुँच चुकी कि अभी भी हम प्रॉपर तरीके से एतमाद की बहाली के हवाले से, जैसे कि मैंने आपसे सवाल पूछा, तो आपका एनालिसिस, आपका जो असेसमेंट वो ये कहता है कि अभी हम उस तरह एतमाद नहीं कर पाएंगे, यानी हमें आगे एक पीरियड ऐसा चाहिए होगा, एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन चाहिए होगा, टाइम पीरियड चाहिए होगा, जो कि शायद 3 महीने, 6 महीने, जितने भी टाइम पीरियड पे मुहित हो, कि हम उसमें टेस्ट करेंगे, देखेंगे प्रैक्टिकली, अमली तौर पे को क्या साबित करता है, फिर हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं, नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि आया कि वाकई ये एतमाद बहाल हुआ है। आपका मुआहदा हो रहा है तालिबान के साथ, तालिबान के साथ बहुत बड़े फैक्टर्स हैं, गुलबदीन हिकमत यार ग्रुप, हक्कानी ग्रुप, और बहुत बड़ा हमारा कंसर्न है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान और हरकतुल इंसार। अब जब तक रहबर शूरा इन दो एंटिटी, खास तौर पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान और हरकतुल इंसार को लगाम नहीं डालती, वन, बट यू कैन नॉट वेट, यू हैव टू रादर बी मोर विजिलेंट। आपके पास बहुत टेक्नोलॉजी है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, प्रोबेबली उस टेक्नोलॉजी को आपको सर्विलेंस बेहतर करनी पड़ेगी, आपको अपने सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, और पैरेलल में विदाउट वेटिंग फॉर एनी फर्दर एस्केलेशन और एनी स्कर्मिश, यू विल हैव टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड द रीजनल पावर्स, सो दैट हम सारे एक फ्रीक्वेंसी पे रहें कि हर दफा अगर वादा किया जाता है, तो अगर आप हमसे बदएतमाद हैं तो हम भी तो बदएतमादी आपकी वजह से गेन कर रहे हैं। हमारा आपसे झगड़ा क्या है? हमने आप पे कोई कब्जा नहीं करना, हमने आपसे कोई मिनरल्स नहीं लेने, हमने आपसे कोई तेल नहीं लेना। हाँ, रिवर काबुल वाला मसला हमारा आपके साथ है, लेकिन उसके बाद हम एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे मासूम शहरियों की जानों का हिफाजत
اس طرح کریں کہ آپ ان شر پسندوں کو پناہ نہ دیں, ان کو وہاں اکٹھا نہ ہونے دیں. آپ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آ کے, میں آخری بات اگر آپ کی اجازت سے کر جی دوں پلیز. کہ آپ ہمارے اوپر جو طالبان کا پوائنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جب افغانستان سے اندر آ کے بنو تک یا DIK تک حملہ کرتے ہیں, آپ اس وقت انہیں پکڑیں. بھائی ہم اس وقت ان کو پکڑ لیں گے, بٹ آپ ان کو واپس کیوں لے لیتے ہیں, ان کو کیوں اکٹھا ہونے دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے سر, آپ کا آخری پوائنٹ میں چاہوں گی, اس میں آپ لاسٹ کامنٹ بھی دے سکتے ہیں. اور مانیٹری جو میکانزم ہے آپ کے مطابق وہ کیا ہو سکتا ہے اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ دہشت گردی کی کوئی کارروائی وہاں سے نہ ہو؟ اور اگر ان کیس یہ جو معاہدہ ہے اگر واقعی کامیاب ہو جاتا ہے تو آنے والے وقتوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین ان کے درمیان کوئی اسلامی امن ماڈل بھی بن سکتا ہے آنے والے مستقبل میں؟ جب تک اعتماد بحال نہیں ہوتا کوئی ماڈل کی آپ توقع نہ رکھیں. ٹھیک ہے. جو آپ کا دوسرا تھا وہ بہت ضروری ہے, جتنی نظر اب آپ رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ رکھنی مانیٹری پڑے میکانزم گی. کیسا ہونا چاہیے؟ جی, مانیٹری میکانزم بہت ضروری ہے. اور پھر جیسے آپ نے ہندوستان کے ساتھ ہاٹ لائن کا سسٹم رکھا ہوا ہے, ان کے ساتھ رکھنا تو بہت آسان ہے. آپ پرومپٹلی, آپ کا امریکہ کے ساتھ جب امریکہ یہاں سے آپریٹ کر رہا تھا, ہمارا ان کا بڑا اچھا میکانزم تھا. جو ہم نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے تو افغانستان کو بھی ٹیکنالوجی سے اورینٹیٹ کر کے ان سے یہ معلومات کا تبادلہ کریں, سرویلنس بڑھائیں, اور پھر اگین اپنا آہنی ہاتھ ہمیشہ تیار رکھیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. بہت ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. KPK کی سیاست کی اگر ایک بار پھر سے بات کی جائے تو یہ نیا موڑ اختیار کر چکی ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے منصب سنبھالنے کے بعد صوبے اور وفاق کے درمیان تعلقات میں ایک نئی کشمکش جنم لے رہی ہے. ان کے بیانات واضح کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف ایک خود مختار طرز سیاست کے حامی ہیں بلکہ صوبائی خودداری کے معاملے میں کسی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہیں. افغانستان کے حوالے سے ان کا دو ٹوک موقف, جو بھی پاکستان پر حملہ کرے گا بھرپور جواب دیا جائے گا. دوسری جانب ان کا سوشل میڈیا پر یہ کہنا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کی زندگی اور مستقبل کا فیصلہ خود عوام کرے گی, بظاہر وفاقی پالیسی سے اختلاف کا اظہار ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں ان کی عدم شرکت اس سیاسی خلیج کا عملی مظہر سمجھی جا رہی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ قومی سلامتی کے معاملے پر وفاق سے الگ موقف اختیار کرنے کا آغاز ہے؟ اسی دوران مولانا فضل الرحمان کی حکومت سے اچانک ناراضی اور اسلام آباد جانے کے اندیے نے ایک نئی سیاسی ہلچل پیدا کر دی ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر واقعی KPK میں JUI فیک کا وزیر اعلیٰ لانے کا کوئی وعدہ کیا گیا تھا تو اس کی عدم تکمیل اب مولانا کے غصے کی اصل وجہ بن چکی ہے. دوسری جانب پنجاب میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں. خصوصاً بلدیاتی انتخابات کے معاملے پر پیپلز پارٹی نے سیلاب متاثرین کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو فعال کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وفاق کو 1 ماہ کی مہلت دی ہے. اگر یہ معاملات سلجھ نہ سکے تو مرکز میں شہباز شریف حکومت کو نئے بحرانوں کا سامنا ہو سکتا ہے. ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نون لیگ اکیلے اقتدار کا بوجھ اٹھا پائے گی یا ایک مرتبہ پھر سے سیاسی اتحادات کی جو نئی راہیں ہیں وہ تلاش کی جائیں گی. جہاں تک KPK کی نئی کابینہ کا تعلق ہے, اندرونی ذرائع کے مطابق سہیل آفریدی اپنے قریبی اور وفادار چہروں کو ترجیح دیں گے. بعض موجودہ وزراء کی کارکردگی پر تحفظات ظاہر کیے جا چکے ہیں, اس لیے امکان یہ ہے کہ ایک نئی ٹیم سامنے آئے جو ان کی جارحانہ پالیسی اور صوبائی خود مختاری کے بیانیے کو آگے بڑھا سکے. اس بارے میں بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں اختیار ولی خان صاحب, امجد خان نیازی صاحب. بہت شکریہ آپ دونوں رہنماؤں کا جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے میرے خیال سے میں امجد صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گی. امجد صاحب, وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے جی خیبر پختونخوا کے عوام کی زندگی اور ان کے مستقبل کا فیصلہ صوبے کے لوگ کریں گے. ان کے بارے میں ایک کہا یہ جا رہا تھا, ایک زیادہ تر رائے یہ تھی کہ شاید وہ بہت زیادہ دبنگ بات کریں گے, شاید وہ بہت زیادہ جارحانہ پالیسی کو لے کر چلیں گے. مراد سعید صاحب کے طرز سیاست سے ان کا کمپیریزن بھی کیا جا رہا ہے, لیکن ابھی جو وہ بات کر رہے ہیں اس میں بڑی میرے خیال سے مفاہمت کی وہ بات کر رہے ہیں. تو یعنی ان کے بارے میں جو اسیسمنٹ ہے لوگوں کی, ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ ہی کچھ ان کو جارحانہ سٹائل سمجھا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضا, پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ نے جب سے انہیں منتخب کیا گیا ہے کہ کوئی ایسی بات انہوں نے کی ہے کہ کیا میں آئین پاکستان کو نہیں مانتا؟ انہوں نے سمپل بات کی ہے کہ سینٹر آف گریوٹی عوام ہے, اور جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ فار دا پیپل. یہی ہے نا. تو انہوں نے جمہوریت کی بات کی ہے, جمہوری رویوں کی بات کی ہے, عوام کی بات کی ہے, عوام کی بہتری کی بات کی ہے, امن کی بات کی ہے, ترقی کی بات کی ہے, پروگریسو KPK کی بات کی ہے, اور اس لیے اور دہشت گردی کے خاتمے کی بات کی ہے. تو اس کا مقصد ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں.
اور پاکستان تحریک انصاف کا فوکس ہے کہ صوبے کے اندر امن آئے گا، ترقی ہوگی، صوبے کے اندر امن آئے گا، پاکستان سٹیبل ہوگا۔ دیکھیں 2 صوبے ایسے ہیں جو انریسٹ میں ہیں، ایک صوبہ بلوچستان ہے، دوسرا کے پی ہے، کے پی میں پاٹا پاٹا ہے، اور ہمارے جس طرح مطلب وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان ایریاز میں جو ہے وہ پیس ہے۔ دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ساورن ملک ہے، پاکستان کا دفاع مضبوط ہونا چاہیے، پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے تاکہ پاکستان آگے کی طرف بڑھے۔ اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب پاکستان آگے بڑھے گا تو آج جو بے روزگار ہمارا نوجوان ہے، آج کسان بدحال ہے، آج آپ کا غریب ایک وقت کی کھانے کی روٹی سے محروم ہو چکا ہے، آپ کا جو عام پاکستانی ہے بہت زیادہ مہنگائی کی چکی میں پس چکا ہے، تو وہ ان کی مشکلات کم ہوگی، ہم اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہتے نا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ جو وزیر اعلیٰ تھے پرانے، ان کو ہٹانے کی وجہ کیا تھی؟ آپ کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہاں پہ موجود ہیں، ظاہری بات ہے کچھ ان کو سپورٹ کرتے رہے علی امین گنڈا پور صاحب کو، اب سننے میں آ رہا ہے کہ سہیل افریدی صاحب ان میں سے کچھ لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں جو بھی کابینہ کا حصہ ہیں، تو پسند کی ٹیم کو بھی لے کر آئیں گے جو ان کے اسٹائل کو فالو کریں۔ آف کورس ظاہری بات ہے ان کے اسٹائل میں کچھ فرق ہوگا، طرز سیاست میں فرق ہے، ان کی سوچ میں، ان کے ویژن میں فرق ہے، جو چیزیں علی امین گنڈا پور صاحب سے خان صاحب کروانا چاہ رہے تھے وہ نہیں کر پائے، تبھی سہیل افریدی صاحب کو لایا گیا، تو اٹ مینس کہ کابینہ کے کچھ لوگوں کی وزارت بھی خطرے میں ہے۔ ڈاکٹر فضا، پہلی بات تو ہے کہ جتنے بھی ہمارے 92 ارکان اسمبلی ہیں وہ سارے ہمارے لیے محترم ہیں، کوئی مطلب سب ہماری آنکھوں کا تارا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اچھا برا کوئی نہیں ہوتا، مطلب سارے مطلب کمپیٹنٹ ہیں تبھی ایم پی اے بنے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ علی امین ہمارا بھائی ہے، وفادار ہے خان کے ساتھ، ایک اشارے پہ اس نے اپنی وزارت اعلیٰ چھوڑ دی، تو اس سے زیادہ کیا وہ دے سکتا ہے نا۔ باقی دیکھیں خان کو چونکہ امن کے حوالے سے مسائل آ رہے تھے کہ صوبے میں امن نہیں آ رہا، تو میں بھی قبائلی علاقے سے وزیر اعلیٰ لانے سے اس ایریا کے اندر بہتری آ جائے، انہوں نے ایک سوچ دی ہے، کیونکہ مسئلہ تو فاٹا اور پاٹا کے اندر ہے نا، تو اس سے کیا ہوگا کہ بہتر نتائج آئیں گے۔ یہ خان کی سوچ ہے، خان کا ویژن ہے، اور الحمدللہ انشاءاللہ اس لیے جرگہ بھی منعقد کل کی ڈیٹ میں ہو رہا ہے کہ پورے جتنے بھی فاٹا اور پاٹا سے جو ہے وہ مشران، قبائلی عمائدین، ممبران اسمبلی سارے شرکت کریں گے، عوام شرکت کریں گے، تاکہ ہم یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں عوام کو انوالو کریں گے تبھی ہم لے سکتے ہیں۔ دوسرا آپ کا یہ کہنا کہ جی کسی کو اس کے بری کارکردگی پہ ہٹایا جائے گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سب میں نے پہلے کہا سارے میرٹ پہ ہیں، ہاں چونکہ 92 اراکین اسمبلی سب کو جو ہے وہ کابینہ کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا، چند لوگ ہوتے ہیں، ہمارے لیے سارے منسٹر بھی ہیں، سارے ہمارے چیف منسٹر بھی۔ اختیار ولی خان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا۔ اختیار صاحب اگر آپ سن پا رہے ہیں تو امجد خان نیازی صاحب کو بھی آپ نے سنا، سوال میرا ان سے یہ تھا کہ جی سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے، چونکہ آپ بھی کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگ، کچھ وزراء ان کو پسند نہیں ہیں جو علی امین گنڈا پور صاحب کے بہت زیادہ فیوریٹ تھے، اور علی امین گنڈا پور صاحب کو چونکہ ہٹایا گیا ہے، سہیل افریدی صاحب اپنا ایک نیا ویژن، اپنا ایک سٹائل لے کر آئیں گے، تو شاید کچھ وزراء کی وزارتیں بھی خطرے میں ہیں، ان کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ میں نے ابھی پہلے اپنے سیگمنٹ میں کہا، دیکھیں ہمارے اختیار صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے، اراکین، غالباً آپ کی آواز ہم نہیں سن پا رہے۔ جی جیسا میرا سوال اختیار ولی خان صاحب سے تھا۔ جی اختیار صاحب۔ جی پلیز اب آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر فضا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی وزیر جو ہے وہ اس کیبنٹ میں ہوگا جو اس کابینہ میں ماں سوائے 2-3 جو لوگ ہم جانتے ہیں کہ جن کو لگایا گیا تھا، یا عمران خان نے لگایا تھا یا کچھ باثر لوگوں نے لگایا تھا، جیسے ڈاکٹر سیف ہو گئے اور مزمل اسلم ہو گئے، تو ان کے علاوہ جو باقی کچھ لوگ تھے تو میرے خیال میں وہ نہیں بنیں گے اس کیبنٹ کا حصہ۔ اور جو سہیل افریدی کی اس کو ریپلیس اس نے کیا ہے علی امین کو، تو اس کے پیچھے جو ریزنز ہیں وہ امجد خان نیازی صاحب آپ کو کبھی بھی نہیں بتا سکیں گے۔ آپ بتائیں نا، آپ بتائیں، ابھی تک تو یہی بحث چل رہی کہ کیوں ہٹایا گیا، سب کی اپنی اپنی خبریں سامنے آ رہی ہیں، کچھ چیزیں تو بالکل سمجھ آ گئی کلیئرلی، ابھی اور بھی کچھ چیزیں تو سامنے آنی باقی ہیں۔ امجد نیازی صاحب کبھی بھی آپ کو نہیں بولیں گے کہ وہاں پر
پیسوں کی تقسیم میں جو کرپشن کے پیسے تھے اس پہ بھی پھٹ ڈالتا. جو پیسے یہاں سے اکٹھے کیے جاتے تھے، ایک ایک وزیر سے 35 اور 40 کروڑ روپے لیا گیا تھا 2 سال کے کانٹریکٹ پر. جو سیکٹریز انہوں نے لگائے تھے ہر ڈپارٹمنٹ میں، اس سے 10 سے 15 20 کروڑ روپے 10 اور 20 کے بیچ میں پیسے وصول کیے گئے تھے ایک سال اور 1.5 سال کے کانٹریکٹ میں. اس کے علاوہ دوسری جو چیزیں تھیں وہ کچھ گورننس کے علاوہ کچھ امن و امان کی چیزیں تھیں، اس پہ مسائل تھے، پولیٹیکل مسائل تھے. تو وہ ساری چیزیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہ بہت گمبھیر ہیں. دوسرا، عمران خان صاحب وہاں پر آپریشن تو ابھی خیر نہ خیبر پختونخوا میں شروع ہوا ہے، حالانکہ وہ کہتے رہتے ہیں کہ آپریشن بند کیا جائے، آپریشن بند کیا. آپریشن تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی سچویشن ہے کیا. لیکن وہ آپریشن جو شروع نہیں ہوا تھا انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی تھی. علی امین ایک حد تک اس کو اپوز کر رہا تھا، لیکن یکلخت اس کو مسترد نہیں کر سک رہا تھا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں اس نے آئندہ بھی سیاست کرنی ہے، اور وہ خود بھی اگر قبائلی نہیں ہے تو قبائلی بیلٹ کا پڑوسی ضرور ہے. تو اس کو ان چیزوں کا ادراک تھا کہ اس کو کیا کرنا ہے اور کل کو لوگوں کو کس طرح فیس کرے گا. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں دیکھ کر عمران خان کو یہ فیصلے اٹھانے پڑے کہ ان کو کوئی ایسا وزیر اعلیٰ سوٹ نہیں کرتا جس کے آگے پیچھے اس کی لیگیسی ہو، وراثتی سیاست ہو، اس کی انپٹس ہو، اس کی نوابی ہو، اس کی خانی ہو، اس کا بہت سارا کچھ ہو. اس کو ایک ایسا بندہ چاہیے تھا کہ جس کے زیادہ روٹس بھی نہ ہو، اس کے زیادہ آگے پیچھے بھی نہ ہو، اس کی پولیٹیکل مائلیج بھی زیادہ نہ ہو، کہ اس کو ون ٹائم جتنا وہ استعمال کرنا چاہے اگینسٹ دا اسٹیٹ، اگینسٹ دا فوج، پاکستان کی ملٹری کے خلاف، اور اپنی مرضی کی پالیسیز وہی جو وہ ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر وہ آئے روز بیانیاں وہ گڑتے رہتے ہیں، وہ اس طرح کی چیزوں کو لے کر چلے. تو اس کے لیے ان کو بالکل ڈمی سے لے کر ایک ٹوٹل ڈمی تک وزیر اعلیٰ چاہیے تھا. That's why the regime has been changed, the chief minister has been changed. اچھا ویسے اختیار بھائی، سوری ٹو ڈس ایگری، میں آپ کے ساتھ ذرا یہاں اختلاف کرنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ جس بھی پارٹی میں ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہر پارٹی میں بات تو ہم کرتے ہیں کہ جی جمہوری پارٹیاں ہیں، ڈیموکریسی ہے، لیکن ہم یہ بڑا ایک جملہ سنتے ہیں جی پارٹیوں کے اندر بڑی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. جو پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے، کچھ بھی ہو جائے آپ اختلاف نہیں کر سکتے. اور تمام پارٹیوں کے بارے میں یہی رائے ہے کہ لیڈر کی بات میں آپ نے ہاں میں ہاں ملانی ہے، تبھی آپ کا سروائیول ہوتا ہے، ورنہ آہستہ آہستہ آپ کو کارنر کر دیا جاتا ہے، کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے. تو کوئی ایک ایسی پارٹی ہے جہاں پہ آپ اختلاف کر سکیں؟ This is what I'm trying to tell you کہ وہ اس حد تک جہاں تک علی امین مان سکتا تھا، وہ اسلام آباد پر چڑھائیوں کے، اسلام آباد میں جا کے احتجاج کرنے کے تو حق میں تھا، لیکن وہاں پر جا کے مسلح تصادم کے حق میں نہیں تھا، اور عمران خان صاحب یہی چاہتے تھے. تو وہاں پر علی امین پھر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی تھا، اور وزیر اعلیٰ کی پھر اپنی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ ایک ضمیر بھی ہوتا ہے. تو وہ وہاں سے ان کا اختلاف شروع ہوا تھا. اب آپ کو میں آج سے بتا دوں کہ عمران خان نے اب اگلی کال جب بھی دینی ہے اسلام آباد کی طرف مارچ کی، آپ اس میں دیکھ لیں گے کہ اس میں ہوتا کیا ہے. آپ اس میں اسلحہ بھی دیکھ لیں گی، آپ اس میں تصادم بھی دیکھ لیں گی، اور آپ اس میں خون ریزی بھی دیکھ لیں گی کہ کس طرح ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے، اور اس کے نتائج کیا نکالنے ہیں. یعنی آپ لوگ پہلے سے تیار ہیں، آپ لوگ ایکسپیکٹ کریں کہ آگے ایسے ہوگا؟ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ بڑی سنجیدگی سے اور بڑے غور سے ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اگلا جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ کوئی زیادہ کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے، وہ بڑی نیگیٹو ٹارگٹس انہوں نے گولز اپنے لیے سیٹ کر کے ہوئے. دونوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی شارٹ بریک کے بعد. خوش آمدید. امجد خان نیازی صاحب، وہ اچھے طریقے سے ان لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ ایسا آگے ہونے والا ہے، یعنی ان کی اسیسمنٹ ہے یہ اب تک کی جتنی بھی آبزرویشن ہے اس کی بیسس پہ. آپ کیا واقعی اس طرح چڑھائی کی جائے گی یہاں؟ ڈاکٹر فضا اللہ معاف کرے، جو اختیار ولی خان نے تو ہمیں ایک ٹیررسٹ گروپ قرار دے دیا ہے. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم کتارسس کرتے ہیں، ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں، ہم تو پرامن پارٹی ہے، اور کبھی بھی ایسا سوچ نہیں سکتے کہ ہم جی کو اسلحے کے ساتھ آ کے کوئی چڑھائی کرنے. ہم نے ہمیشہ پیسفل پروٹیسٹ کی بات کی ہے، ہم نے ڈیبیٹ کی بات کی ہے، ہم نے کتارسس کی بات ہے، ہم نے تو پروگریسو پاکستان کی بات کی ہے، معیشت کی بات کی ہے.
یہ تو بات کر رہے ہیں کہ کسی ایسے گروپ کی جو جس کے پاس جو ہے وہ بڑے بڑے اسلحہ کے گودام پڑے ہوں اور وہ لے کے آ رہا ہو کہ جی وہ تو حملہ کر دے گا، چڑھائی کر دے گا. خدا کے لیے خدا کا خوف کریں. پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان کی نہ یہ سوچ ہے، نہ انہوں نے کبھی ہماری یہ تربیت کی، اور نہ ہماری تربیت ہے کسی ورکرز کو یہ کہنے کی. ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم ایک پولیٹیکل سوچ رکھنے والے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں سیاست کے، بس اس سے زیادہ نہیں کہتے. اور یاد رکھنا ہم ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی جو سالمیت کی بات لیکن ایسا آپ کا پوائنٹ آ گیا. اس پہ ذرا میں اختیار صاحب کی طرف، اختیار صاحب اس پہ اگر آپ کو ایڈ آن کرنا ہے تو دوسری بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسلام آباد مارچ کی بات کر رہے ہیں، تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی روکا جائے گا؟ کل میرے پروگرام میں جاوید لطیف صاحب نے یہ بیان دیا، انہوں نے کہا ہے کہ جی مولانا صاحب اس طرح کا احتجاج نہیں کرتے جس سے حکومت بہت زیادہ ٹینشن میں آئے، کیونکہ وہ بڑا پرامن احتجاج کرتے ہیں. یعنی مولانا صاحب کے احتجاج کو آپ تک سنجیدہ نہیں لے رہے؟ دیکھیں، نہیں، سنجیدہ احتجاج جو ہوتا ہے نا، وہ پولیٹیکل پارٹیز اگر سنجیدہ احتجاج کرے تو اس سے کوئی خوف نہیں آتا، اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا سسٹم کو، اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا لوگوں کی جان کو. امجد خان نیازی صاحب میرے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بسد ادب، پاکستان تحریک انصاف کا گزشتہ کون سا مارچ ہوا ہے جو پرامن رہا ہے، جس میں بندے نہیں مرے، جس میں آگ نہیں لگائی گئی، جس میں پولیس والوں کے سر نہیں توڑے گئے، ان کی وردی نہیں پاڑی گئی، گاڑیوں کو نہیں جلایا گیا، اسلام آباد کے گرین بیلٹس کو بلو ایریا میں نہیں جلایا گیا ہو، قبریں نہ کھودی گئی ہوں، پی ٹی وی میں اندر نہ گھس گئے ہوں، پارلیمنٹ میں نہ گھس گئے ہوں. ایسی کون سا ایسا آپ کا ایونٹ ہے جو پرامن طریقے سے ہوا ہے؟ نو، ہم نے تو نہیں دیکھا. عمران خان تقریر کر رہے ہوتے، ان کے سٹیج سے لوگ وہ رسیوں سے اس کو نیچے اتار رہے ہوتے تھے، جو بندے مر جاتے ہیں، کہتے جو مر گئے وہ تو ویسے بھی مر گئے، اپنی بات جاری رکھو، اپنی تقریر وہ مکمل کرتے تھے. تو میرے خیال میں یہ تو آپ کی بدقسمتی سے یہ ہسٹری ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہوتی. جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے، تو پولیٹیکل پارٹی جو بھی ہو، اس کا احتجاج جو ہے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. یہ ڈیموکریٹک ملک ہے، جمہوری اقدار ہیں، جمہوری روایات ہیں. مولانا صاحب آئیں گے، چشمے ماں روشن دل ماشات، آئیں، بیٹھے، جہاں پہ بیٹھتے ہیں بیٹھ جائیں، دھرنا دیتے ہیں دھرنا دے دیں، پانی دیں گے، بجلی دیں گے، سپورٹ دیں گے، جو ان کو فیسیلیٹیشن ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے. جو ان کے مطالبات ہوں گے جائز، کچھ ود ان سرٹن لمٹ آف ڈیسنسی اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، تو اس کو نہ صرف سنا جائے گا بلکہ اس کو پورا بھی کیا جائے گا. بٹ یہ باتیں کہ اسمبلیاں توڑ دو، مجھے ٹی وی پہ خطاب کرنے دو، اور میری مرضی کے نتائج دے دو، میری مرضی کا چیف الیکشن کمشنر لگا دو، میری مرضی کا ڈی جی آئی لگا دو، میری مرضی کا چیف آف آرمی سٹاف لگا دو، میری مرضی کا نگران وزیر اعظم لگا، میری مرضی کا چیئرمین نیب لگا دو، اس طرح کا کچھ نہیں ہونے والا. چلیں ان کے مرضی کے وزیر اعلیٰ تو دوبارہ آ گئے ہیں نا، پہلے والے بھی ان کی مرضی کے تھے. تو امجد صاحب، پھر ہم وزیر اعلیٰ جو آپ کے سہیل آفریدی صاحب ہیں ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ جیسا کہ اختیار ولی خان صاحب نے کہہ دیا کہ آگے جو کچھ ہوگا ان وزیر اعلیٰ صاحب کی سربراہی میں، وہ نون لیگ حکومت اچھے طریقے سے سمجھتی ہے. تو واقعی پھر آپ کیٹیگوریکلی سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسا اختیار ولی خان صاحب نے مستقبل کا نقشہ کھینچا؟ بالکل غلط انہوں نے نقشہ کھینچا ہے. میں نے پہلے کہا کہ یہ چونکہ بینیفیشری ہیں، اور جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں پرامن ہوئے ہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے، انہوں نے زیادتی کی ہے، انہوں نے گولی چلائی ہے، انہوں نے لوگوں کو مارا ہے، اور اس ظلم کی وجہ سے، اس مینڈیٹ چوری کی وجہ سے آج یہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں. اور اسی لیے یہ بیانیے کو جو ہے آگے بڑھاتے رہتے ہیں تاکہ ہماری کرسی پکی رہے. کرسی تو صرف اللہ کی ذات کی ہے، کب تک ہے، جتنے دن ہیں ظلم کرنے ہیں کر لیں، وقت پھر بدلنا ہے. یہ یاد رکھیں، سیاست کو سیاست تک رکھیں، ظلم کو اتنا وسیع نہ کریں کہ کل لینے کے دینے پڑ جائیں. میں اپنے بھائی کو یہ مشورہ دوں گا، سیاست میں ہوتا ہے پکڑ کے جیلوں میں بھی ڈالا جاتا ہے، لیکن ایک حد ہوتی ہے، ایک مطلب ٹھیک ہے 10 دن ہوتے ہیں، 20 دن ہوتے ہیں. اختیار ولی خان صاحب، آپ کا لاسٹ کامنٹ. میں یہی ان کو کہہ رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کے بچوں کی بد دعاؤں نے عرش ہلا دیا تھا.
इसीलिए आपकी हुकूमत टॉपल हो गई थी। ख्वाजा साद रफीक के बच्चों की बद्दुआओं ने, उसकी फैमिली की बद्दुआओं ने अर्श हिला के रख दिया था, इसीलिए आप इस तरह निकाले गए थे। पाकिस्तान की तारीख का पहला वजीर आजम जो अदम एतमाद से निकाला गया था। ख्वाजा आसिफ के साथ क्या किया था, मरियम औरंगजेब के साथ क्या किया था, मत भूले। चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके उस खातून तैयबा गुल के जरिए आपने अपने मुखालिफिन के साथ क्या कुछ नहीं किया था, उसने अर्शो फर्श हिला के रख दिए थे। अभी तो आपके साथ सिर्फ मकाफात अमल शुरू हुआ है। हमारी तो बाखुदा, मैं हल्फन कहता हूँ, हमने कोई आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई न की है, न सोच रखते हैं, लेकिन आपके जो पिछले कर्म है ये उससे वही है जो आपके आगे आ रहे दोनों हैं, और मेहमानों अभी का फिलहाल आप उसको भुगत रहे इख्तियार हैं। वली खान साहब, अमजद साहब, दोनों की शिरकत का बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। साहब से मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफा की। दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।